الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے واجب القدر معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جس ہستی، جس شخصیت کی فرما برداری، تابع داری کا حکم دیا ہے وہ ہیں والدین. اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اپنے عبادت کے بعد اپنے محبوب کی فرما برداری یا کسی پیغمبر کی فرما برداری یا کسی اور چیز کی فرما برداری کا بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری عبادت کے بعد، میری تابع داری، میری فرما برداری کے بعد جس کی فرما برداری کرنی ہے، جس کی تابع داری کرنی ہے وہ ہے والدین. اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہم والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ہم نے کیا سلوک کیا ہے والدین کے ساتھ، ہم نے ان کے احسانوں کا کیا بدلہ دیا ہے، ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے. مجھے بھی معلوم ہے میں نے والدین کے ساتھ کیا کیا، آپ حضرات کو بھی معلوم ہے آپ نے والدین کے ساتھ کیا کیا یا کیا کر رہے ہیں. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو تو چاہیے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، والدین کی قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھیں. پیارے آقا نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارا والدین پر کیا حق ہے، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم کیا کریں، ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے نیکی کر سکتے ہیں. تو پیارے آقا نے فرمایا ان کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اور ہر جمعے یا ہفتے کے دن ان کی قبر پر جایا کرو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو. تو یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. آج ہم دیکھ لیں ہم نے والدین کے ساتھ کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی خدمت اس طرح خدمت کی کہ پیارے آقا نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم دیا، اے عمر اگر تیری ملاقات اویس کرنی سے ہو جائے تو ان سے کہہ دینا کہ آپ کے حق میں دعا کریں. اب دیکھ لیں امیر المؤمنین کا کتنا درجہ ہے، پیارے آقا کے خلیفہ ثانی ہیں، ان کے علاوہ کتنے ان کے درجات ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے فرمان کو قرآن مجید بنا دیا، ان کے پیغام کو قرآن مجید بنا دیا. تو اس کے باوجود بھی پیارے آقا فرما رہے ہیں اے عمر اویس کرنی سے اپنے حق میں دعا کرانا، اس لیے کہ اس نے اپنی والدہ کی خدمت اس طرح کی ہے، والدہ کی خدمت اس قدر کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے. اگر وہ کسی کے حق میں دعا کر دے تو اللہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں. تو آج ہم دیکھ لیں ہم نے والدین کے ساتھ کیا کیا ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے.
آج کے دور میں سب سے بڑا جو ظلم اور سب سے بڑی جو ناانصافی کر رہے ہیں وہ ہم والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہماری والدہ، اس ناچیز کی والدہ 2 سال قبل رمضان شریف کے آخری جمعے کو، الوداعی جمعے کو اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آج یاد آتی ہیں، آج والدہ کے وہ احسانات یاد آتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلتے تھے تو والدہ دعا کرتی تھی کہ میرا بیٹا اللہ کرے خیریت سے جائے اور خیریت سے لوٹ کر آئے۔ ارے جن کے والدین نہیں ہیں ان سے پوچھو، والدین کا مقام ان سے پوچھو، والدین کا درجہ ان سے پوچھو۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا 3 شخص تھے، کسی غار کے اندر چلے گئے، غار کا منہ بند ہو گیا، ہر شخص نے اپنی نیکی کا واسطہ دیا اور اللہ سے دعا کی، تو غار کا منہ تھوڑا تھوڑا ان کی نیکی کے بقدر کھلتا گیا۔ تیسرا جو شخص تھا اس نے یہ نیکی اپنے اللہ رب العزت سے بیان کی کہ اے باری تعالیٰ، میرے والدین بوڑھے ہیں، میں ان کی خدمت گزاری اس طرح کرتا ہوں کہ میں چرواہا ہوں، بکریاں لے جاتا تھا چرانے کے لیے، پہاڑی پر لے گیا، ایک دن میں رات کو دیر سے لوٹا، والدین آرام فرما رہے تھے، والدین دونوں سو چکے تھے، اور میں نے ان کا دودھ نکالا اور ان کے سرہانے یا قدموں کی طرف سے ٹھہر گیا، میرے بچے روتے رہے، بیوی کہتی رہی بچوں کو پہلے پلا دے، پھر صبح جب والدین اٹھیں گے پھر والدین کو پلا دینا۔ میں نے کہا نہیں، پہلے والدین کا حق ہے، بچے روتے ہیں تو روتے رہیں، بچے بھوکے سوتے ہیں تو سو جائیں، پہلے والدین کو پلاؤں گا پھر بچوں کو پلاؤں گا۔ اے اللہ، یہ میں نے کام صرف آپ کی رضا کے لیے کیا۔ تو غار کا منہ یعنی غار کا دہن بالکل کھل گیا۔ تو دیکھو آج ہم والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ چند سال قبل کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے بھاولپور کے قریب ایک شہر ہے احمد پور کے نام سے، اس کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ہتیجی کے نام سے، وہاں قریب ایک بستی ہے موزہ مکھواڑے کے نام سے مشہور ہے، وہاں ایک اللہ والے گزرے ہیں، مولوی محمود رحمت اللہ علیہ۔ کوئی بزرگ نہیں تھے بڑے، کوئی عالم نہیں تھے، لیکن اللہ والے تھے، اللہ سے ان کا تعلق تھا، گمنامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور ایسے اللہ والے تھے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید میں انہوں نے نظمیں بنائی، اپنا کلام بنایا، اور پیارے آقا کی ناموس پر کلام بنایا، اور صحابہ کی عظمت میں کلام بنایا۔ لیکن اس چیز کا افسوس ہے کہ ان کے اولاد نے ان کے اس سرمایے کی قدر نہیں کی، ان کے اس سرمایے کو محفوظ نہیں رکھا، ان سے وہ سرمایہ گم ہو گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مولوی محمود رحمت اللہ علیہ وہ نسوار دیتے تھے، رات کو ان کو نسوار کی ضرورت پڑ گئی، اپنے بیٹے سے رفیق احمد سے اتنا کہا کہ رفیق احمد میری نسوار ختم ہو گئی ہے، اب تابع دار فرما بردار بیٹا قربان جائے ایسے اولاد پر۔ سخت سردی تھی، سخت سردی میں یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہاں تو دکانیں قریب نہیں ہیں، 4 کلومیٹر پیدل چل کر گئے، اور دکانیں اس دور میں کہیں ہوتی تھیں، کہیں ایک آدھ دکان ہوتی تو ہوتی، ورنہ نہیں ہوتی تھی دکانیں، بہت دور دور تک دکانیں ہوتی تھی۔ تو اس دکاندار کو رات کو سخت سردی میں جا کر جگایا اور اس سے نسوار لی، اور اس کے بدلے میں بعد میں 10 من گندم ادا کی، ادھار پر نسوار لے کر آئے۔ والد صاحب نے اتنا کہا کہ رفیق احمد میری نسوار ختم ہو گئی، لیکن یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے والد صاحب کو رات کو تکلیف ہو۔ آج ہم دیکھ لیں ہم نے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اگر والد صاحب کو کسی میڈیسن کی ضرورت پڑ جائے اور قریب بھی میڈیکل سٹور ہو، والد صاحب کہہ دیں تو ہم نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آج ہم جو ظلم کر رہے ہیں والدین کے ساتھ، خدا را اس سے باز آ جائیں، خدا را اس سے باز آ جائیں۔ والدین بد دعا نہیں کرتے، لیکن والدین کی جو خدا کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان کی اجازت کے بغیر ان کے پیسے استعمال کر لیے، تو اس صحابی نے آ کر پیارے آقا کی خدمت میں شکایت کر دی اپنے والد کی۔ اب پیارے آقا نے ان کے والد کو جب بلایا تو اب ان کا والد راستے میں آتے ہوئے کچھ اشعار کہہ رہا تھا، جس کا ترجمہ یا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ یہ بچہ تھا
اس کی ہر خواہش میں نے پوری کی، یہ جو مانگتا تھا میں اس کو عطا کرتا تھا، یہ جو کہتا تھا میں اس کو لا کر دیتا تھا، میں نے کبھی اس کی کسی کو شکایت نہیں کی۔ آج اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے استعمال کر لیے ہیں تو اس نے اللہ کے رسول کو جا کر شکایت کر دی۔ یہ اشعار کہتے ہوئے اور روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر پیارے آقا کو سارا معاملہ سنا دیا کہ اللہ کے رسول اس طرح معاملہ پیش آیا ہے۔ تو پیارے آقا کی خدمت میں جب وہ شخص حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے ان سے فرمایا کہ وہ اشعار تو سناؤ جو آپ راستے میں کہہ رہے تھے۔ تو جب وہ اشعار سنائے تو پیارے آقا کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ والدین کو ہر طرح کا تصرف ہے آپ کے مال میں، آپ کی زندگی میں، وہ بول سکتے ہیں، وہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، وہ آپ کو اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں آپ کو روک سکتے ہیں۔ تو والدین کے لیے خدا را والدین کا کہنا مانو۔ خدا را ہم دیکھ لیں ہم والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا ظلم کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی رفیق احمد صاحب کی، تو ایسے تابع دار، ایسے فرما بردار، اور ان کا بیٹا آج ماشاءاللہ قاری سردار احمد کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اس نے بھی اپنے والد صاحب کی بڑی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جتنے بھی یہ میری ویڈیو بہن بھائی جتنے بھی دیکھیں، دوست احباب جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، تو آج سے ہم تہیہ کر لیں، اگر والدین جن کے حیات ہیں وہ والدین کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں، ہر طرح کی فرما برداری کریں، ان کی تابع داری کریں، ان کا ہر کہنا مانیں، ان کے دل کو مت دکھائیں۔ ماؤں کی آہیں خدا کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا امو کا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، فرمایا امو کا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، فرمایا امو کا۔ یعنی 3 مرتبہ پیارے آقا نے فرمایا تمہاری والدہ کا حق ہے، تمہاری والدہ کا حق ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابو کا، یعنی تمہارے باپ کا بھی حق ہے۔ تو میرے بھائیوں ہماری والدہ دنیا سے چلی گئی، حقیقت میں ان کی وہ دعائیں، ان کی وہ شفقت، ان کا وہ پیار آج یاد آتا ہے۔ ارے بھائی خدا را میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آج ہمارے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے، آج ہمارے پاس بیوی کے لیے، آج ہمارے پاس موبائل کے لیے، یعنی دنیا کا جو بھی کام ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، صرف ٹائم نہیں ہے تو والدین کے لیے نہیں ہے۔ اب جب ہم باہر نکلتے ہیں بیوی دعا نہیں کرتی کہ میرا خاوند صحیح سالم یا صحیح سلامت گھر واپس آ جائے، لیکن والدہ ایسی ہستی جو ہر وقت دعاؤں میں اپنی اولاد کو یاد رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔